سامعین ذیوقار، آج کی اس نشست میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ کتب غیر مقلدین سے آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کو قربانی کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کی کتاب ہے قربانی، عقیقہ اور عشرہ ذی الحجہ، لکھنے والے ان کے عالم فاروق رفیع صاحب ہیں اور اس کا صفحہ نمبر 131 ہے۔ 131 صفحہ کے اوپر لکھتا ہے قربانی کے دن 3، 10، 11، 12 ذی الحجہ ہیں۔ پھر آگے لکھتا ہے سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا علی، سیدنا ابن عمر، سیدنا ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہم سے یہی قول منقول ہے۔ اور سامعین ذیوقار، پھر اس نے تمام آثار کو نقل بھی کیا اور پھر اس کی تصحیح بھی اس نے بیان کی ہے۔ اور جس حدیث کی بنیاد پر یعنی 13 ذی الحجہ کو قربانی کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اس حدیث کے متعلق لکھتا ہے کل ایام التشریق ذبح، لکھتا ہے تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، لکھتا ہے اس حدیث کی تمام اسناد ضعیف ہیں۔ سامعین، یہ تھا میرا پہلا حوالہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ علمیہ، لکھنے والے ان کے محدث علامہ زبیر علی زئی صاحب ہے اور سامعین ذیوقار اس کی جلد نمبر 2 ہے اور سامعین ذیوقار اس کا صفحہ نمبر 179 ہے۔ 179 صفحہ کے اوپر لکھتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے، لکھتا ہے سند صحیح کے ساتھ، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے سند حسن کے ساتھ، سیدنا انس بن مالک سے سند صحیح کے ساتھ، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ ثابت ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ اور پھر آگے لکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ ممانعت اس کی دلیل ہے کہ قربانی 3 دن ہے، لکھتا ہے کہ یہ ممانعت اس کی دلیل ہے کہ قربانی 3 دن ہے، الحمدللہ۔ اور پھر آگے ایام تشریق والی حدیث کے متعلق لکھتا ہے ایام تشریق میں ذبح والی روایت اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے، اپنی تمام سندوں کے ساتھ کیا ہے؟ ضعیف ہے، لہذا اسے صحیح یا حسن قرار دینا غلط ہے، الحمدللہ۔ یہ تھا میرا دوسرا حوالہ۔ اب تیسرا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کا ماہانہ رسالہ ہے السنہ اور لکھنے والے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، جو کہ غیر مقلدین کے محدث ہیں، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب۔ اس کا صفحہ نمبر 35 ہے، لکھتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں، الحمدللہ، لکھتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ سے سند صحیح کے ساتھ اور سیدنا ابن عباس سے سند حسن کے ساتھ، حضرت سیدنا ابن عمر سے سند صحیح کے ساتھ، حضرت سیدنا انس بن مالک سے سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ قربانی کے صرف 3 ایام ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں یاد رہے کہ مسند احمد وغیرہ میں موجود یہ حدیث کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں، لکھتے ہیں انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے، الحمدللہ، لکھتے ہیں یہ حدیث انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں پھر کتاب ہے موطا امام مالک روایت ابن القاسم، لکھنے والے غیر مقلدین کے محدث حافظ زبیر علی زئی صاحب، حافظ زبیر علی زئی صاحب، اور سامعین ذیوقار اس کا صفحہ نمبر 188 ہے، لکھتے ہیں یہی موقف جمہور صحابہ اکرام و جمہور علماء کا ہے اور یہی راجح ہے، لکھتے ہیں
کہ 3 دن قربانی کے ایام ہیں، اور یہی موقف جمہور صحابہ کا اور جمہور علماء کا ہے، اور یہی راجح ہے الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کی کتاب ہے، محمدی زیور، اور لکھنے والے ہیں مولانا محی الدین صاحب، اور سامعین ذی وقار اس کتاب کا صفحہ نمبر 80 ہے۔ غیر مقلد عالم لکھتے ہیں اور 3 دن تک قربانی جائز ہے۔ دوبارہ سنیے، لکھ رہے ہیں اور 3 دن تک قربانی جائز ہے الحمدللہ۔ سامعین ذی وقار، آپ نے سنا کہ آج کی اس نشست میں میں نے کتب غیر مقلدین سے ثابت کیا کہ قربانی کے صرف 3 ایام ہیں، 10، 11 اور 12۔ اور سامعین ذی وقار، یہ بھی میں نے غیر مقلدین کے کتب سے ثابت کیا کہ عید الاضحیٰ کے 4تھے دن قربانی کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، اور جو حدیث مبارکہ آئی ہے وہ اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔